قرآن زندہ کلام ہے، یہ خالی کوئی محاورہ نہیں ہے۔ زندہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں موومنٹ ہوتا ہے، مردہ ہے جس کے اندر کوئی حرکت و موومنٹ نہیں ہوتا۔ وقت کا قرآن نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور کسی دور کے اندر قرآن کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکی۔ کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، قرآن نے کہا، ایک جگہ نہیں بہت سی موقعوں پر کہا کہ اللہ کی آیات کائنات کے اندر ہے، یونیورس کے اندر ہے، ایونٹس کی شکل میں، جغرافیکل ایونٹس کی شکل میں، ہسٹوریکل ایونٹس کی شکل میں، واقعات اور دوسرے جو پیش آتے ہیں ان کی شکل میں۔ اور قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہیں۔ اگر اللہ کی آیات کا صحیح مطلب قرآن میں نہیں سمجھا جائے تو پھر جو یونیورس میں اللہ کی آیات ہیں اسے ٹیلی نہیں ہوں گی، اور اگر یونیورس کی آیات کی صحیح اسٹڈی نہ ہو، اس میں کہیں غلطی ہو جائے تو وہ قرآن کی آیات سے ٹیلی پھر نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان دونوں کی صحیح اسٹڈی ہو، اور ضروری ہے، میں ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی آیات میں کسی جگہ کنٹرڈکشن یا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے تفہیم یا مطلب سمجھنا یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ساتھ میں یہ اصول بھی کہ کائنات میں اللہ کی وہ آیات جو ثابت شدہ ہیں، وہ خالی تھیوری یا نظریہ نہیں ہے جن کی بنیاد پر ایکسپیریمنٹس اور تجربے ہو چکے۔ اللہ کی آیات یونیورس یا کائنات میں ہے، قرآن کا کوئی اسٹیٹمنٹ اس سے کنٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کی کوئی بات ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی، ٹکرا تو سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کو بھی اللہ نے اپنی آیات کہا، اسے بھی اپنی آیات کہا ہے۔ تو پھر کہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ یا قرآن کے فہم میں کہیں غلطی تھی، اسے نظر ثانی کرنا چاہیے۔ آج کے دور کے لیے جو آج کی ہمارا جو اسٹڈی ہے یونیورس کی، ہماری کائنات کا جو مطالعہ، اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھنا ضروری ہے، اور کوئی چیز اس سے کسی جگہ بھی ٹکرانی نہیں چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب کہیں گے کہ یہ تو اس کے خلاف ہے اور ہم کہتے رہیں گے نہیں ہوا کرے خلاف، ہمارا دین ہے، ہم تو ایسے ہی مانیں گے، خلاف ہو نہیں سکتی۔ ان کا نام اللہ نے آیت رکھا ہے اور اپنی آیات کا ہے، اور کہا ہے غور و فکر کرتے رہو ان پر، اور یہ کہا کہ ان سے ٹیلی ہوں گی، ان آیات سے تو اس قرآن کی سچائی ثابت ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ یہ بھی کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی آیات انہیں یونیورس میں دکھاتے چلے جائیں گے، اور ان دیئر اون سیلف، تمہارے ان کی اپنی ذاتوں کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، یہاں تک کہ ان سے یہ ثابت ہوگا، کائنات کی یونیورس کی آیات سے، اور تمہارے اپنے اندر جو آیات دکھاتے چلے جائیں گے ان سے یہ ثابت ہوگا کہ اس اللہ کے کلام کے الفاظ جو ہے یہ آیات حق ہے اور سچ ہے۔ یہ خود قرآن نے کہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اگر ہم نے کوئی مفہوم، کوئی میننگ، کوئی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہمارے ذہن کے اندر رہی ہے پہلے، جو کوئی چیز پروو ہو گئی اور ثابت ہو چکی، اس سے کہیں کلیش کر رہی ہے تو ہمیں نظر ثانی کرنا، ہمیں دوبارہ غور کرنا ہوگا ہم نے کہیں غلط سمجھا تھا۔ میں ایک مثال دے دوں اس کی، بہت ہے، انڈرسٹینڈنگ ریوائز کرنی ہوتی ہے اور کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا خلق الانسان من علق، انسان کو ہمارے یہاں آج بھی جو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی اور انگریزی میں، انگلش میں بھی، آج بھی جو ترجمہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا انسان کو، کریٹڈ فرام اے کلاٹ آف بلڈ۔ ایک میننگ الگ کے یہ ہیں۔ یہ سب سے پہلے ایک میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر تھے جو نو مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا فرانس کے، اور انہوں نے پھر عربی پڑھی اور سیکھی اوریجنل لینگویج، پھر اس میں قرآن پڑھا، اور سب سے پہلے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر تھے اور ایمان لا چکے تھے تو قرآن کی سچائی میں پورا یقین تھا، ورنہ کوئی اور سائنٹسٹ ہوتا کہتا قرآن غلط ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ قرآن غلط نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے، انہوں نے کہا
A man, a human being is never a clot of blood at any stage of his creation. एक इंसान अपनी तख्लीक के किसी भी स्टेज के ऊपर खून की फुटकी नहीं होता। अब पहले के लोग तो यही समझते थे ना कि जिस्म के अंदर बड़ा खून ही खून होता है चारों तरफ, खून की फुटकी एक मीनिंग भी मिल रहा है, बड़ा प्रोटेक्शन होता है, बड़ी हिफाजत है उसके अंदर के कोई ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचा दे बढ़ते हुए बच्चे को या पैदा उसको, जो बच्चे के अभी बच्चा बना नहीं है वो स्टेज आगे आ रही है, उसको कोई ऐसी चीज अंदर ये इंतजाम है कि उसके आसपास नहीं भटक सकती। उन्होंने ये कहा कि खून तो बाद को आता है, खून होता ही नहीं शुरू में। उस झिल्ली के अंदर जिसके अंदर बच्चा बनना शुरू होता है, भी बच्चा नहीं हुआ वो, उसे इंसान नहीं कहा जाता। तो जो कुछ भी ग्रोथ है वो जब शुरू हुई उसमें खून नहीं होता, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए जिस स्टेज तक उसे फुटकी कह सकते हैं, क्लॉट, उस स्टेज तक भी उसमें ब्लड नहीं होता, खून नहीं होता। खून बहुत बाद को आता है, और जब उसमें खून आता है उस वक्त उसको फुटकी नहीं कहा जा सकता, वो इतना डेवलप हो चुका होता है। तो इसलिए किसी स्टेज पर भी खून की फुटकी नहीं था वो। कुरान कैसे कह देगा? अलग के और भी माने, अलग हर लटकने वाली चीज को कहते हैं, इसी से लफ्ज बना है उर्दू या अरबी के अंदर मुअल्लक, लटका हुआ, बिल्कुल किसी जगह पर किसी चीज से चिमट कर लटक जाना, उस लटक जाने वाले को भी अलग कहते हैं। जैसे जोंक लटक जाती है इसीलिए जोंक को भी कहते हैं। ये बहुत से मीनिंग है। अब इस जगह जब माने ये लिए गए कि खून की फुटकी से पैदा किया तो वो आगे जाकर गलत साबित हो गई बात। अब हम ये कहते रहे कि नहीं कुरान सही है, इनकी बात गलत है। तो जो चीज आखिरी तौर पर साबित हो गई, हमें ये देखना होगा कि हमने कहीं इसका मतलब गलत तो नहीं समझा, तो उन्होंने करेक्शन किया। अभी वो इंसान नहीं बना है लेकिन एक लिविंग बीइंग है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है और फिर वो सेल जो होते हैं वो आगे जाने के बाद वो एक जगह रहम मादर में चिमट जाते हैं, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसमें जैसे उसके अंदर फिक्स होके लटके हुए हैं दीवार, वहां फिर वो बढ़ना शुरू होता है, फिर वहां शक्ल बननी शुरू होती है लटके लटके। तो उन्होंने कहा ये लटक मुअल्लक या लटकने वाली चीज या चिपक जाने वाली चीज ये है जिसे कुरान ने कहा था। ये नहीं कहा था खून की फुटकी से पैदा किया, खून की फुटकी कभी होता ही नहीं। बहुत से करेक्शन हुए ना, और करना चाहिए हमें। जब तक उस जिस दौर के लोग, उनके जहन के अंदर उस वक्त की मालूमात के एतबार से कोई सवालात नहीं आते, कोई टकराव नहीं महसूस होता, तो उन्होंने जो भी माने समझे थे। ये भी मुझदा है कि वो उस वक्त के एतबार से ठीक थे, उस दौर के एतबार से बिल्कुल ठीक थे वो। लेकिन जब ये वक्त आगे बढ़ा और हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी स्टडी, जब हमारी यूनिवर्स और कायनात की बड़ी और कायनात के अंदर अल्लाह की आयात को हमने समझा और मुताला किया, तो उससे जो कुछ टकराते, तो फिर कुरान का ये मुजदा है कि वो टकराता हुआ नहीं बचा, बल्कि फिर हमारी समझ में आया कि नहीं वो माने असल में दुरुस्त नहीं थे, माने तो ये